بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الحج باب الغسل للاحلال۔ اسلامی دنیا میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحت حدیث کی شرائط پر پورا اترنے کے اعتبار سے اگرچہ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کا مجموعہ حدیث ہے الجامع الصحیح المستند المعتمد من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، معروف با صحیح البخاری شریف، لیکن اپنی تدوین اور ترتیب کے اعتبار سے کہ باقاعدہ حدیثوں کا مجموعہ جو مرتب و مدون کیا گیا، اس اعتبار سے ائمہ اربعہ میں سے دوسرے امام جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سے جونیئر اور پچھلے دو اماموں سے سینئر ہیں، سیدنا امام مالک بن انس جن کا لقب ہے عالم مدینہ۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ سرکار نے فرمایا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ عالم مدینہ کی طرف اپنی اونٹنیوں کو سفر میں تھکا دیں گے، یعنی طلب علم۔ اس سے مراد محدثین نے امام مالک لی۔ امام اعظم کے سینئر شاگرد امام ابو یوسف اور مذہب حنفی کو اپنی تحریر سے دنیا میں پھیلانے والے امام محمد، امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں، اور ائمہ اربعہ میں سے تیسرے امام محمد بن ادریس شافعی، وہ بھی ان کے شاگرد ہیں۔ ان کی اس کتاب کے بارے میں خلیفہ ہارون الرشید نے کہا تھا کہ آپ کہیں تو قانون کے طور پہ اس کو شرح کے نافذ کر دوں، تو قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا تھا کہ اتھینٹک بات فرمان خدا ہے یا فرمان صاحب قبر کے، یعنی ہم بندے ہیں، اگرچہ ہم نے حدیثیں نقل کی ہیں لیکن ان کے نقل میں، ان کے روایت کرنے میں، راویوں سے لینے میں کمی کوتاہی رہ سکتی ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں اولین مدون شدہ مرتب کردہ مجموعہ حدیث یہ موطا امام مالک، جس کو ہم لوگ موطا پڑھتے ہیں، یہ لفظ ہے موطا، وط یون کو باب تفعیل میں جب لے گئے تو اس کا معنی ہے، لغوی معنی ہے موطا کا روندی گئی چیز، جس کو بعد کے محققین نے بڑی گہری نظروں سے روند کے اس کی تصحیح و تصدیق کی، تو وہ ایک موطا امام مالک ہے، دوسرا ان کے شاگرد امام محمد کا موطا امام محمد۔ یہ اس کا کتاب الحج ہے، جو اس کتاب کا 20واں باب ہے، 20واں یعنی عنوان ہے، 20ویں کتاب ہے، اور اس کا پہلا باب ہے باب الغسل للاحلال، احرام باندھنے کے لیے غسل کرنا۔ حدیث نمبر اس کتاب کے 356۔ قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن اسماء بنت امیس۔ حضرت امام مالک اپنے استاد یحییٰ سے، وہ مالک سے، یعنی ان کے بھی آگے استاد مالک ہیں، وہ عبد الرحمن بن قاسم سے، وہ اپنے باپ قاسم سے، اور وہ صحابیہ رسول اسماء بنت امیس سے روایت کرتے ہیں۔ یہ وہ مائی صاحب ہیں جنہوں نے سورج کے ڈوبنے کے بعد طلوع ہونے والا سرکار کا معجزہ اور حضرت علی کی کرامت بیان۔ ایک اسماء بنت صدیق اکبر ہیں، حضرت مائی صاحبہ صدیقہ بنت صدیق کی بڑی ہمشیرہ، اور ایک یہ ہیں اسماء بنت امیس۔ یہ کہتی ہیں انہا والدت محمد ابن ابی بکر بالبیداء، انہوں نے حضرت محمد بن ابو بکر کو بیداء کے مقام پر جنا۔ فذکر ذالک ابو بکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو بکر نے اس بات کا رسول اللہ سے ذکر کیا۔ یہ اسماء بنت امیس وہ بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ اسماء بنت امیس
حضرت صدیق اکبر کی گھر والی. تو یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ماں بیٹی کا ایک جیسا نام بھی جیسے باپ بیٹے کا ایک جیسا نام صحابہ میں عام ہے. تو فذاکر ذلک ابو بکر لرسول اللہ، سرکار نے اس بات کا ذکر حضرت ابوبکر نے سرکار کی بارگاہ میں کیا. فقال مرھا فلتغتسل، تو سرکار نے فرمایا کہ ان سے کہیے کہ غسل کریں. ثم لتحل، غسل کر کے احرام باندھ. اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 351 357. قال حدثني عن مالك عن جاج بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان اسماء بنت عميس ولدت محمد بن ابي بکر بذی الحلیفہ فامر ابو بکر ان تغتسل ثم تحل. اب یہاں تھوڑا سا فرق ہے کہ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس نے محمد بن ابو بکر کو ذوالحلیفہ کے مقام پر جنا. حضرت ابو بکر نے ان سے فرمایا کہ غسل کر کے احرام باندھو. ایک تو اس حدیث کا باب سے تعلق ہے احرام کے ساتھ. یہاں معاشی نے تھوڑی وضاحت کی ہے جس میں ان لوگوں کی تردید کی ہے جو اہل بیت نبوت کی محبت کے مدعی ہو کر ان میں اور صحابہ کرام میں معاذ اللہ مخالفت کو، آپس میں دو الگ گروپ ہونے کو، آپس میں ان کی ناچاکیوں کو شو کرتے ہیں اور معاذ اللہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصحاب رسول جو ہے وہ اہل بیت کی مخالفت کرتے تھے. اور بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم جو اس امت کے بلکہ ساری امتوں کے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑے بزرگ ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں حضرت اسماء بنت امیس صحابیہ صالحہ عاقلہ جمیلہ، یہ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر کی زوجہ محترمہ، یعنی ایک اسماء بنت ابو بکر صدیق، ایک اسماء وہ حضرت اسماء جنہوں نے وہ سورج والی حدیث کو بیان کیا، ڈوبے ہوئے سورج والی. یہ اسماء حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار کی زوجہ، اپنے خاوند کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی. ان سے 3 صاحبزادے عبداللہ، محمد اور اون پیدا ہوئے. جب مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور حضرت جعفر طیار جامع شہادت نوش فرما گئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نکاح کر دیا، یعنی حضرت صدیق اکبر کے عقد میں آئیں. لیکن حضرت مائی صاحبہ کی یہ والدہ نہیں ہے، نہ ہی وہ حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں ان کی یہ سگی والدہ ہیں. ان سے محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے. ایک حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ہیں جو حضرت مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء ان کے تو سگے بھائی ہیں، ماں باپ شریک ہے. تو یہ محمد بن ابو بکر پیدا ہوئے ان سے. حضرت ابو بکر کی وفات، یعنی آسان لفظوں میں یہ مائی صاحبہ حضرت علی کی کیا ہے، بھابی، اور حضرت صدیق اکبر کی کیا بنی، زوجہ. حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد انہوں نے حضرت علی سے نکاح کر لیا. پہلے بھی کرتی تو کر سکتی تھی، بھابی سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اب انہوں نے وفات صدیق اکبر کے بعد حضرت علی سے نکاح کیا. اور کم سن ہونے کے باعث محمد بن ابو بکر بھی حضرت علی کے زیر پرورش رہے. جو حقیقی بیٹے کس کے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے. اسی ایک تاریخی حقیقت کو آپ سامنے رکھیں تو دونوں مقدس گھرانوں کے خوشگوار اور انتہائی قریبی تعلقات کی روشن تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس جھوٹے پروپیگنڈے کے چہرے سے نقاب ہٹ جاتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی مرتضیٰ کے درمیان قدورت اور کشیدگی بتانے کو اپنے دین و ایمان کی بنیاد بتائے بیٹھے. رافضی شیعہ جو ہے وہ اپنا دین و ایمان اسی بات کو بنائے ہوئے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ کیا، حضرت علی کے ساتھ حضرت علی ان کے مخالف تھے، اندر اندر سے ان کو ظاہری طور پہ بس ماننا ان کی مجبوری تھی. ایک تو حضرت علی کو معاذ اللہ وہ بزدل اور تقیہ باز بناتے ہیں، دوسرا حضرت صدیق اکبر پہ تان کرتے ہیں، حالانکہ ان کا اتنا قریبی رشتہ ہے.
علاوہ اس کے محمد بن ابو بکر کے صاحبزادے ہیں آگے، یہی جو محمد بن ابو بکر ہیں نا، جو حضرت علی کی بیوہ بھابھی کے بیٹے اور حضرت ابو بکر صدیق کے سگے بیٹے، پھر وہ بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد ان کے عقد میں چلی گئیں، تو یہ بھی وہیں پرورش انہوں نے پائی، حضرت مولا علی نے ان کی تربیت کی۔ اب یہ جو ہیں ان کے آگے صاحبزادے ہیں قاسم بن محمد، قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، جو اکابر تابعین، افاضل عصر اور مدینہ منورہ کے 7 فقہا میں سے، مدینہ منورہ کے 7 فقہا بڑے مشہور تھے، ان کے نام کا تعویذ چلتا ہے، ان کے نام لکھ کر گیہوں میں رکھ دیے جائیں تو انہیں گھن جو ہے وہ نہیں لگتا، گندوں میں رکھ دیے جائیں، اور بہت سارے اس تعویذ کی برکتیں۔ یہی قاسم بن محمد یہ سسر ہیں اہل بیت کے امام محمد باقر کے، امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ رشتہ اور اہل بیت کا اور اولاد صدیق اکبر کا، ان کے سسر ہیں اور حضرت امام جعفر صادق کے یہ نانے ہیں۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے قاسم بن محمد۔ گویا حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جو امام جعفر صادق کے، جن کے نام کے کنڈے پیش کیے جاتے ہیں، ان کے یہ نانا جان کے دادا جان ہیں۔ امام جعفر صادق کے نانا کے دادا کون ہیں؟ صدیق اکبر۔ ان حضرات کے نسلاً بعد نسل کس طرح رشتہ داری کے تعلقات چلتے رہے کہ دونوں گھرانے باہم شیر و شکر نظر آتے ہیں۔ اگر ان گھرانوں کے مابین ذرا سا بھی بعد ہوتا، دوری ہوتی، تو اس طرح ایک دوسرے کی آنکھوں کا نور اور اس طرح ایک دوسرے کے دل کا سرور بن کر کبھی نہ رہتے۔ تو یہ اسماء بنت امیس جو راویہ ہیں، ان کا انہوں نے بڑا جامع تعارف کرا دیا۔ تو الغرض یہاں تو بچہ جننے کے بعد کے غسل کا مسئلہ ہے، جو نفاس پر ویسے ہی واجب ہوتا ہے، عورت کو ماہواری جو خون آئے اس کے گزرنے پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، بچے کا جو خون ہے اس پر بھی واجب ہوتا ہے، لیکن ویسے نفس احرام سے پہلے عام حالت میں بھی غسل کیا ہے؟ وہ مسنون ہے۔ حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل ان يحرم ولدخول مکہ ولوقوف عشية عرفہ۔ اب یہ انہوں نے محرم کے غسل کی ایک دلیل وہ دے دی کہ جس میں یہ شبہ نہ رہے کہ انہوں نے تو بچہ جنا تھا، تو اس لیے حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں۔ امام مالک کی سب سے مشہور سند ہے حضرت نافع سے، یہ ان کے استاد ہیں اور عبداللہ بن عمر صحابی کے غلام ہیں۔ وہ اپنے آقا عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے اور میدان عرفات میں ٹھہرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کیا کرتے تھے؟ غسل کرتے تھے۔ یہ غسل مسنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو احکام حج میں سے ہم نے ایک حکم سنا کہ قبل از احرام غسل مسنون ہے، یہ حکم میں شرعی بھی یاد رکھنے، اور اس کے ساتھ ساتھ راویہ حدیث حضرت اسماء کے تذکرے میں اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے باہمی خوشگوار تعلقات ہم نے سنے، ان کو یاد رکھ کے ہمیں ہمیشہ اہل بیت کرام کا بھی اور اصحاب مصطفیٰ کا بھی باادب رکھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ان لوگوں نے کتنا بڑا دھوکہ دیا ہوا ہے۔ بھائی اہل بیت کا لغوی معنی ہوتا ہے گھر والے، اصحاب کا معنی ہوتا ہے ساتھی۔ جب مسلم معاشرے میں اہل بیت بولتے ہیں تو زید، عمر، بکر کے گھر والے مراد نہیں ہوتے۔ اہل بیت نبوت نام بھی بولیں، صرف اہل بیت سے مسلم معاشرے میں سیاق کلام سے اگلا سمجھ جاتا ہے کہ نبی پاک کے گھرانے والوں کی بات ہو رہی۔ اسی طرح جب اصحاب ہم بولتے ہیں تو اصحاب سے مراد بھی کوئی زید، عمر، بکر کے ساتھی مراد نہیں لیتا۔ مسلم معاشرے میں جب اصحاب کی بات ہوتی ہے تو سننے والا سیاق کلام سے سمجھ جاتا ہے کہ اصحاب مصطفیٰ کی بات ہو رہی۔ تو وہ معزز ہیں اس لیے کہ اہل بیت ہیں مصطفیٰ کے، تو یہ بھی معزز ہیں کہ یہ اصحاب ہیں مصطفیٰ کے۔ ان سے محبت کی وجہ اگر ذات پاک مصطفیٰ ہے
اہل بیت سے تو اصحاب مصطفیٰ سے بھی وجہ محبت ذات پاک مصطفیٰ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات سکھا دی۔ مشہور حدیث ہے مشکات شریف میں رزین کے حوالے سے، اصحابی کا نجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ۔ اور مشہور حدیث ہے جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماسل اہل بیتی کا ماسل سفینت نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، من راکبہا فنجا، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا فہلکا، جو پیچھے رہا وہ ہلاک ہوا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں جگہ جگہ اس فرقے کا بڑا رد کرتے ہیں جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ پہ حملے کرتا ہے۔ حضرت سلیمان کی چونٹی کے ذکر میں بھی انہوں نے بڑی پیاری بات کی، وہ کریمہ نا چونٹی نے کہا جو سردار تھی، ادخلوا بمساکنہا، وہ دیکھو ان کا مسکن ہے، قدرتی سامنے وہ مثال بھی آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ، مسکن میں داخل ہو جاؤ، بے خبری میں کہیں تمہیں لشکر سلیمان کچل نہ ڈالے۔ علماء جو ہوتے ہیں نا وہ بات نکال لیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کتنا برا وہ فرقہ ہے جو اصحاب مصطفیٰ کے بارے میں یہ ذہن رکھتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اہل بیت سے زیادتیاں کی، ان سے تو چونٹیاں اچھی ہیں، کہ جو اصحاب سلیمان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتی ہیں کہ کہیں اگر انہوں نے کچلا بھی صحیح تو جان بوجھ کے نہیں، نظر نہ آئے ہم اور بے خبری میں ہمیں کچل ڈالیں، ان کے بارے میں وہ اصحاب سلیمان کا درجہ اصحاب مصطفیٰ سے کم ہے۔ چونٹیاں ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتی ہیں کہ وہ قصدن نہیں ہمیں کچلیں گے، ارادتاً، اور یہ بدبخت یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں جان بوجھ کے انہوں نے اہل بیت سے زیادتی کی۔ تو امام فخر الدین رازی وہ آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، اس حدیثوں کو نقل کر کے فرماتے ہیں، سنیوں تمہیں مبارک ہو، پردہ زمین پر تم واحد جماعت ہو جن کا ایک ہاتھ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہے تو دوسرا صحابہ کرام سے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا اس کی ترجمانی یوں کرتے ہیں، اہل بیت اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کرام صحابہ کرام کا بادب رکھے۔ اس دور میں بڑا فتنہ ہے، لوگ یزید کو آڑ بنا کے حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ صحابی رسول ہیں، اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اگر بیٹے کے جرم کو تم بنیاد بناتے ہو تو پھر نوح پیغمبر کے بارے میں کیا کرو؟ یزید پر تو پھر بھی حتمی طور پہ کفر کا فتویٰ نہیں ہے، ظالم و فاسق و فاجر ہونے کا فتویٰ ہے، لیکن حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا تو قطعی طور پر کافر ہے، کنعان، اور طوفان نوح میں غرق ہوا۔ تو اس لیے کسی کے عمل کو بنیاد بنا کے دوسرے پر طعن کرنا یہ اہل اسلام کا انداز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہاں دیگر فتنوں سے محفوظ رکھے، اس فتنے سے بھی محفوظ رکھے۔ ایک نیا فتنہ انجینئر مرزا کے نام سے جو لانچ کیا گیا، اس کا بھی جو سب سے پسندیدہ عنوان ہے وہ اسلاف پر طعن ہے۔ عام بزرگوں سے وہ شروع ہوتا ہے اور صحابہ کرام تک وہ طعن کرتا چلا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کا اعتبار اٹھا دیا جائے۔ جب صحابہ کا اعتبار اٹھ گیا تو پورا دین غیر معتبر ہو گیا۔ کیوں؟ قرآن ہم تک ڈائریکٹ صاحب قرآن سے نہیں پہنچا، ہم نے ان کا زمانہ ہی نہیں پایا، واسطہ بیچ میں صحابہ کرام بن پورا دین۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ حافظ محمد قمر الدین سیالوی نے اردو زبان میں چھوٹا سا ایک رسالہ لکھا ہے جو عام مل جاتا ہے، ضیاء قرآن پبلشر لاہور سے چھپا ہوا، مذہب شیعہ۔ اس میں انہوں نے ان کے جتنے مشہور اعتراضات ہیں ان کا زبردست محققانہ جواب دیا ہے۔ ہر سنی مسلم گھرانے میں وہ ہونا چاہیے، سمجھ کے اس کو پڑھ لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو اس فتنہ عظیمہ کے شر سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، حکام حج کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے جو یہ درس کا سلسلہ شروع ہوا،
اسے استقامت سے جاری رکھنے اور آگے چل کے احکام قربانی کا بیان کرنے، سیکھنے اور اپنے حج اور قربانی کو اس کے مطابق درست کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما۔ ہمیں سعادت حج نصیب فرما، ہمیں اپنی بارگاہ میں سعادت قربانی نصیب فرما، ایمان پہ رکھ حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا